نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وكما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے ماہ سفر. سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اس مہینے کے بارے میں زمانے جاہلیت میں لوگوں کے اندر ایک یہ غلط عقیدہ ذہن و دماغ میں ان کے بیٹھا ہوا تھا کہ اس سفر المظفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی سفر المظفر کے مہینے میں کوئی بھی کام شروع نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی سفر المظفر کے مہینے میں کوئی نکاح نہیں کرنا چاہیے. یعنی کسی بھی طریقے کے کام کرنے کو وہ منع کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے. تو اس میں نحوست ہوتی ہے، کوئی کام کرو تو وہ کام نہیں چلتا، کوئی کاروبار کرو تو وہ کاروبار نہیں چلتا، کسی کا نکاح کرو تو وہ نکاح برقرار نہیں رہتا. اس طرح کا وہ لوگ بدشگونی لیتے تھے، اور اس طریقے سے وہ لوگ اس غلط نظریے پر قائم تھے کہ سفر کے مہینے میں بھی کسی طریقے کا کوئی کام انجام نہ دیا جائے. اب یہ معاشرہ پروان چڑھتا رہا. اسلامی نقطۂ نظر اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا آقا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ اور اس پر توکل کر دیں. دیکھو اسلام کا اس میں نقطۂ نظر صاف ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ سال کے پورے مہینے میں اور سال کے پورے دنوں میں اور سال کی تمام گھڑیوں میں کوئی گھڑی بھی نحوست والی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرا کہ نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ کوئی بدفعلی ہے، اور نہ کوئی پرندے کا اڑانا ہے، اور نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے. زمانہ جاہلیت میں رواج کیا تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے تو ایک پرندے کو چھوڑتے تھے. اگر وہ پرندہ دائیں طرف کو اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ ہمیں سفر کرنا چاہیے، بائیں طرف کو اڑ گیا تو اس سے بدشگونی لیتے تھے کہ اب سفر نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے کہ تیر کو چلاتے، اور اگر تیر دائیں طرف گر جاتا تو کہتے کہ اب سفر کرنا چاہیے، بائیں طرف گر جاتا تو کہتے کہ سفر نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے وہ بدفعلی اور بدشگونی لیتے تھے. بدشگونی کیسی کہ وہ جیسا ہی چلے، راستے میں کوئی چیز ان کی گر کر کے ان کے ہاتھ سے گر گئی تو وہ ٹوٹ گئی، کہتے تھے کہ اب سفر نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی آج بھی ہمارے بہت سارے لوگوں میں یہ چیزیں عام ہیں کہ اگر راستے سے بلی گزر جائے، کسی کے سامنے سے بلی گزر جائے، کہہ دیتے ہیں کہ اب سفر نہیں کرنا چاہیے یا کام پہ نہیں جانا چاہیے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صبح ہمارے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور وہ کانچ کا گلاس تھا اور وہ ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں کہ آج کا پورا دن ہمارا منحوس جائے گا. بعض لوگ کسی انسان کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، کسی جانور کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے سامنے سور آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج کا تو میرا پورا دن بیکار ہو جائے گا. دیکھیے کسی بھی چیز میں بذاتی ہی کوئی چیز خود بخود منحوس نہیں ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں کہ کسی انسان کو نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے، یا کسی انسان کا کاروبار نہیں چلتا ہے، کسی کا نکاح برقرار نہیں رہتا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. نہ تو کوئی گھڑی میں منحوسیت ہے، نہ کسی دن میں منحوسیت ہے، نہ کسی مہینے میں منحوسیت ہے. اسلام کا نقطۂ نظر اس میں صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ جو بھی مصیبت، جو بھی آفت تمہیں پہنچنی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. بعض ہمارے بھائی مسلمان اس میں اس غلط نظریے کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح کے غلط عقیدے سے اور اس طرح کی بیہودہ اور بے اصل بے بنیادی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یہ سفر کا مہینہ یا کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی. ایسے ہی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیماریاں چھوت کا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.